توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ و دیگر دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، پچھلے 2 جمعے سے دفاع صحابہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار ہوئیں، اور تاریخی حوالے کے ساتھ میں نے کربلا کا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو کربلا کے تعلق سے افراد کا شکار ہیں اور کچھ لوگ کربلا کے تعلق سے تفرید کا شکار ہیں۔ معتدل لوگ کون ہیں؟ یہی ایک کوشش میں نے پچھلے جمعے کے اندر کی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد اگلے جمعے سے انشاءاللہ موضوع تبدیل ہوگا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ عقیدہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ایک ادنا سے ادنا صحابی تک تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے جو علماء سلف کا منہج وہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ عادل سے مراد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اور احکامات پر کما حق عمل کرنے والے۔ اب ایک انسان ہونے کے ناطے اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو کچھ ایسے بھی واقعات آپ کے سامنے آئیں گے جن واقعات کی روشنی میں آپ ان کو برا کہنے کی ہمت کریں گے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان وحی سے اگر کسی شخص کو جنت کی بشارت مل جائے تو ہمیں بس یہی حق ہے کہ ہم اس شخص کو جنتی سمجھیں، چہ جائے کہ اس کی زندگی سے کچھ ایسے پہلو نکالیں جس کے اندر کچھ بشری لغزشوں کا ذکر ہوتا ہے، نہیں اگر عام کسی عمل کا ذکر کرے اللہ کے نبی کہ فلاں عمل کرنے پر انسان جنت میں جاتا ہے تو اب جو عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا، لیکن کسی شخص کا نام لے کر اور شخصیات کو جب آپ مغفور لہم قرار دے دیں اور آپ ان کو جنت کی بشارت دے دیں تو ان کی بشری لغزشوں کے بارے میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس شخص کے ساتھ خون معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ حاتب ابن بلتعہ جب ہجرت کر کے لوگ مدینہ آ گئے تو ان کے خاندان یا کچھ گھر کے لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے۔ حاتب ابن بلتعہ ایک ادنا صحابی، لوگوں کی نظر میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی فضیلت کا کیا عالم ہے۔ انہوں نے ایک خط لیا اور قریش مکہ کے پاس جانے لگے جس میں کچھ ان کی تعریفیں تھیں، اور اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے یہ خبر مل گئی کہ وہ لیٹر لے کر کے جا رہے ہیں، اور ان کو پکڑ کر کے لوگ پیش کیے۔ اب جب ان کا وہ لیٹر نکال کر کے پڑھا گیا تو اس میں مشرکین مکہ کی ہمدردی لکھی تھی، جو مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، صحابی کے لسٹ میں ان کا نام درج ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہ کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا گیا ہے، کلم وعد اللہ الحسنہ کی بشارت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ اب ان کا جب خط اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو اس میں دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے ان کے حق میں نقصان دہ بات ہے کہ ان کے راز کو جا کر کے کفار و مشرکین سے بیان کریں، وہ بھی مسلمان ہونے کے بعد۔ لوگوں نے ان کے بارے میں منافق ہونے کا شبہ کی۔ حضرت عمر فاروق قریب تھا کہ ان کی گردن مار دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ بدری صحابی۔ جنگ بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے سب کے لیے اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا یہ سب کے سب جنت میں چاہے جیسا بھی عمل کریں۔ اب ایک صحابی کا عمل جو بہت سارے لوگ نام بھی نہیں جانتے تھے، حاتب ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ کا، یہ فضیلت ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں نے چاہا کہ ان کو کچھ تکلیف دی جائے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بدری صحابی ہے۔ تو کسی کا بدری ہونا کافی ہے، کسی کا احد میں شریک ہونا کافی ہے۔ اس اعتبار سے دو طبقے ہم کرتے ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوئی، لیکن ہمارے نزدیک، علماء سلف کے نزدیک، نہ فتح مکہ سے پہلے والے افضل ہیں، فتح مکہ کے بعد والے مفضول ہیں، مگر صحابیت کا درجہ پانے کے بعد کسی کی خامیوں کی طرف نظر اٹھانا یہ مومنانہ شان کے سراسر خلاف۔ یہی ایک سوچ اور منہج ہم عوام کو جمعے کے ذریعے ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو جو صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ ایسا تلخ نظریہ رکھتے ہیں، ان کی بعض بشری لغزشوں کو سامنے رکھ کر کے، اور وہ لوگ ان کو متون و ملعون قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سامنے نبی کا یہ ایک نظریہ میں نے رکھا کہ یہ بدری صحابی، اس کو کچھ مت کہو۔ تو ہر صحابی نے صحابیت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد یا تو اللہ کے نبی کی قیادت میں کسی جنگ میں شرکت کی ہے یا خلفائے راشدین کی قیادت میں کسی جنگ میں شرکت کی۔ لہذا جنگ میں شریک ہو جانا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار کا اٹھا لینا، اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنان اسلام سے ٹکرا جانا، یہ ایسی نیکیاں ہیں جو اس کے
بے شمار گناہوں کو ایک طرف رکھ کر کے یہ نیکیاں اس کو جنت کا اعلیٰ مقام دلانے کے لیے کافی۔ یہ وہ منہج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تفصیلی گفتگو میں تو اور جمعے بڑھ جائیں گے، لیکن ایک نظریہ سامنے رکھ کر کے بات آگے بڑھاؤں۔ اب اس پس منظر میں عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے لوگوں نے نام نہیں سنا، جماعت اہل حدیث کے سرخیل مانے جاتے ہیں اور بہت سارے اختلافی مسائل میں ان کی بات کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا، اسی تناظر میں بڑا مناسب جملہ ہے، پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، صحابی جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہو حالت ایمان میں، اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال بھی ہوا، وہ صحابی۔ اور تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے اللہ کے نبی کا دیدار نہ کیا ہو بلکہ صحابی کا دیدار کیا ہو۔ تو تابعی کو مقام اس لیے ملا کہ اس نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، تو نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ خود اپنے آپ میں اتنا رتبہ ہے کہ جو اس کو دیکھ لے وہ خود جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے سب سے بہترین آدمی، بلکہ سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے، محدثین نے ان کو 5واں خلیفہ تک کہا ہے، اس لیے کہ عدل و انصاف کا جو معاملہ انہوں نے کیا وہ خلفائے راشدین کی طرز پہ انہوں نے حکومت کی، اور یہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا انہوں نے جو کام کیا تھا، جس نے ناجائز اور ظلمن کسی کی زمینوں کو ضبط کیا تھا، فوراً پہلا وارنٹ یہ کاٹا کہ وہ ساری زمینیں مستحقین کو واپس کی۔ اور ان کے زمانے میں بعض مورخ نے لکھا ہے کہ بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیا کرتے، اور ان کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک چرواہا جو اپنی بکریوں کو چرایا کرتا تھا، ایک دن اس کی بکریوں کے ریوڑ پہ بھیڑیوں نے حملہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ شاید امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے، اپنے ریوڑ کو لے کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بستی میں گھسنے سے پہلے اس کو خبر ملی کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو۔ یعنی ان کی حکومت میں انصاف کا وہ مقام تھا اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا وہ معاملہ تھا کہ بھیڑ اور بکری جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست بن گئے، اور وہ بھیڑیے کے حملے سے اس نے گڈریے نے اور اس چرواہے نے یہ سمجھ لیا کہ آج امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اتنی برگزیدہ شخصیت یہ افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ ایک نظریہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب کیا دیا؟ لَتُرَابٌ فی منخر معاویۃ علی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی۔ جواب یہ دیا کہ اللہ کے نبی کی قیادت میں جنگ کے اندر نکلنے پر جو گھوڑوں کے پاؤں سے جو دھول اڑتی ہے اس کا جو گرد حضرت امیر معاویہ کے نتنوں میں ناک میں گھسا ہے، وہ گرد کی اور شکل میں جو مٹی ہے وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ آپ غور کیجیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ جہاد میں گرد جو ناکوں میں چلی جاتی ہے، اٹ جاتی ہے بالوں میں اور ناک میں اور ادھر ادھر جسم پہ جو گرد و غبار اٹ جاتا ہے، وہ گرد افضل ہے عمر بن عبدالعزیز سے۔ کس بنا پر؟ کہ صحابیت کا مقام کبھی بھی تابعیت نہیں پا سکتی۔ یہ درجہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا تو اس میں ایک ذاکر نے بیان کیا کہ آوا یواوی جو طالبان علوم نبوت وہ جانتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے بھونکنا۔ ہر جانور کے لیے عربی میں ایک الگ لفظ آتا ہے، اس کی آواز جو نکلتی ہے اس آواز کے لیے الگ الگ عربی۔ کتا جو آواز نکالتا ہے اس کے لیے آوا یواوی لفظ آتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے بھونکنا۔ اس نے اپنی تقریر میں یہ بیان کیا کہ یہ معنی تو بہت، اس کا معنی بڑا خراب ہے، یہ کیسے معاویہ نے یہ نام رکھ لیا، اس کا معنی تو بھونکنا ہوتا۔ اور جب لغت دیکھا گیا اور اپنے جو سینئر علماء کرام جو یوٹیوب پہ ان کی تقاریر موجود ہے، جو تاریخ کے بہترین عالم ہیں، اور جب خود بھی اس کے لیے میں نے تفحص اور تعمق کیا اور لغت اٹھایا تو دیکھا کہ معاویہ ایک ایسا ستارہ ہے جس کو دیکھ کر کے کتے بھونکتے۔ معاویہ کا معنی بھونکنا نہیں،
بلکہ ایک ایسے ستارے کا نام ہے کہ رات کے اندر کتے جب اس ستارے کو دیکھتے ہیں تو بھوکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کو لے کر کے، ان کے طرز سیاست کو لے کر کے، یا ان کو یہ کہہ لو تو بیجا نہ ہوگا کہ یزید کے باپ ہونے کی یہ سزا کہ آج ان کو ملعون و مطعون کیا جاتا ہے، جبکہ ان کا درجہ میں نے بتا دیا ہے، اللہ کے نبی کے رشتے میں صالح ہے، آپ کی سگی بہن ام حبیبہ امہات المومنین میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے کاتب وحی ہونے کی جو لسٹ ہے، 4 صحابی کاتب وحی تھے، قرآن نازل ہوتا تھا اور اس کو لکھنا رہتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ بھی ڈیوٹی تھی۔ 20 سال تک خلفائے راشدین کے دور حکومت میں یہ ملک شام کے اندر گورنر رہے، اور اس کے بعد 20 سال تک انہوں نے خود خلیفہ کی حیثیت سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو خلافت سونپ دی، انہوں نے حکومت کی۔ اس 40 سالہ دور کے اندر اسلام کے رقبے کو جہاں جہاں تک بڑھایا گیا، یہ بنو امیہ کے سر صحرا بتتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام حرام بنت ملحان، نام یاد رکھیے گا، یہ بزرگ صحابیہ ہیں اور صحابیات میں سب سے آخر میں انتقال ہونے والی صحابیہ ہے ام حرام بنت ملحان۔ اللہ کے نبی کے بڑی قریبی عورتوں میں سے تھیں، بزرگ عورت تھیں، اللہ کے نبی ان کے گھر کبھی کبھی جایا کرتے۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر گئے، آرام کرنے کے لیے آپ چارپائی پہ لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے خواب دیکھا، پھر آپ کی آنکھ کھلی، آپ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ ام حرام بنت ملحان اور تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو غور سے دیکھتے تھے اور پھر سوال بھی کرتے تھے۔ مسکرانے کی وجہ پوچھی، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ناسم من امتی یرکبون البحر الاخضر، میں نے اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سمندروں میں سوار، سمندروں میں کشتیوں پر سوار، سبز سمندروں میں پانی کی حیت بدلتی رہتی ہے، کبھی پانی ہرا دکھتا ہے، کبھی پانی نیلا دکھتا ہے، کبھی پانی گدلا دکھتا ہے۔ بہرحال آپ نے جو ذکر کیا، جب سمندر آپ دیکھیں گے بہت دور سے تو کبھی اس کا رنگ نیلا بھی نظر آئے گا، کبھی ہرا بھی آئے گا، تو کہا کہ سبز رنگ کے سمندروں پر سوار میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شان و شوکت کا عالم کہ ان کا بادشاہوں کے انداز میں نے ان کو دیکھا۔ ان کا جو انداز تھا وہ خلفائے راشدین کی طرح عاجزی و انکساری کا نہیں تھا، بلکہ شاہانہ طور طریق تھا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو میں نے فاتحانہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، سمندروں کو پار کرتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ کو یہ بتلا دوں کہ امیر معاویہ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے بحری لشکر تیار کیا۔ بحری لشکر سمجھ گئے ہوں گے، ایک فوج ہوتی ہے جو خشکی پہ جنگ لڑتی ہے اور ایک فوج ہوتی ہے جو پانی میں جنگ کرتی ہے، دونوں طرح کی فوج ہندوستان میں موجود۔ پہلا بحری لشکر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، اسی پیشن گوئی کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے حالات بتلائے، کچھ مستقبل کی باتیں بتلائی جن کو پیشن گوئیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بتلایا میری امت کے کچھ لوگ شاہانہ انداز میں کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو تاراج کرنے والے ہیں۔ حضرت ام حرام بنت ملحان نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بھی اسی میں شامل۔ اب وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور گورنر ملک شام کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت حضرت عثمان غنی کی اور گورنر اور لشکر کے سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جگہ کا نام ہے قبرص، جو سمندر پار کر کے بحری اور ایک پانی کا لشکر تیار کیا اور آپ نکلنے لگے۔ اسی وقت حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ام حرام بنت ملحان جن کے شوہر کا نام ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر یہ ملک شام چلی جاتی اور اس لشکر میں شریک ہوتی۔ لشکر جاتا ہے،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو بھیجا، سمندر کو پار کیا گیا اور اللہ کے نبی کی پیشنگوئی کے تحت ام حرام بنت ملحان جنت کی مستحق ہو گئیں۔ لیکن یہ بحری لشکر کس نے تیار کیا؟ سبھی مورخ نے بالاتفاق اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لشکر بھیجا، ام حرام بنت ملحان اس میں شریک ہوئیں، سمندر کو پار کر کے کشتی سے اتریں اور ایک گھوڑا ان کو پیش کیا گیا، گھوڑے پہ سوار ہوئیں، گھوڑا بدکا اور گھوڑے سے گری اور وہی گرنا ان کو ایسی چوٹ آئی کہ شہادت کا سبب بن گیا۔ اب اس حدیث سے علماء نے کیا لکھا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان وحی سے زندگی میں جنت کی بشارت پا گئے، اپنی زندگی میں جنت کی بشارت پا گئے۔ اب ان کی ساری بشری لغزشوں کو ایک طرف رکھیے، جب نبی نے جنتی کہہ دیا تو اللہ کے حکم سے کہہ دیا اور اللہ نے بتلایا کہ یہ شخص جنتی ہے، تو اللہ کو علم تھا کہ اس سے کیا کیا غلطیاں ہوں گی، مگر ان غلطیوں کے علم کے باوجود جنتی کہہ دینا یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کسی کو جنت کی ضمانت دے دیں تو ہم انسانوں کو جو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں 14ویں صدی میں آ کر کے ان کے افضل و مفضول ہونے کا فیصلہ کریں اور ان کی بعض غلطیوں کو لے کر کے ان کو متون و ملعون کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرات گرامی، ایسے شخص کے بارے میں علماء سلف نے خصوصاً علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی کسی کو زبان تان اگر دراز کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ایک ایسا لفظ ہے جس کے اسلام کے بارے میں شک کیا جائے اس کو زندیق کہا جاتا ہے، جس کو اسلام کے سپاہیوں سے، اسلام کو کونے کونے تک پہنچانے والوں سے جس کو نفرت ہو، ایسے شخص کو زندیق کہا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، امیر معاویہ کی یہ فضیلت رسول کی پیشنگوئی کے تحت میں نے آپ کے سامنے پیش کر۔ اب آئیے مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے نمبر پر کیوں ہیں۔ میں ایک نظیر آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کروں گا، فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا۔ ہجرت کا موقع ہے، دارالندوہ میں اللہ کے نبی کی قتل کی سازش ہو گئی اور اس میں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں خود شریک ہوا ہے۔ کتنا سنگین مسئلہ تھا۔ ظلم کی داستانیں بیان کرنے والے یہ بھی سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت کی راہ میں، آپ کے ماننے والوں کو اسلام کی دعوت کی راہ میں جو مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور اس حد تک ظلم و ستم بڑھ گیا کہ بعض صحابہ نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اب ظلم و ستم کی تاب ہم نہیں لا پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ تم اتنے میں گھبرا گئے، تم سے پہلے نبیوں میں سے بعض نبیوں کو لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا، بعض نبی کو آرے سے چیر دیا گیا، بہت سارے لوگ ایسے گزرے جنہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر کے جلا بھنا دیا گیا، بعض لوگ ایسے گزرے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اسلام کی راہ میں توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے ایسی تکالیف لوگوں نے برداشت کی اور تم لوگ ہمت ہار رہے ہو۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم و ستم کے اوپر جب ان کا نظریہ پیش ہوا تو یہ تسلی دی، مگر اللہ رب العالمین کو جب رحم آیا تو ہجرت کا حکم دیا، اور ہجرت کا حکم بھی کب دیا؟ جب آخری اسٹیج پہ ظلم بڑھ گیا کہ اب اس نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کو خبر مل گئی اور پلاننگ ہو گئی کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی کو لے کر کے ایک ساتھ مل کر کے حملہ کیا جائے تاکہ ہر قبیلے پر الزام چلا جائے۔ بنو ہاشم کے لوگ سارے لوگوں سے بدلہ لے نہیں پائیں گے، اس لیے وہ کچھ پیسہ لے کر کے معاف کر دیں گے۔ دیت، اس کو عربی میں کہتے ہیں دیت، یعنی اگر آپ خون کا بدلہ خون کی شکل میں نہ لیں تو کچھ پیسہ لے دے کر کے آپ راضی ہو جائیں، اس کو عربی میں دیت کہتے ہیں۔ اس کے مسائل محدثین نے کتابوں میں لکھے۔ یہ فیصلہ ابو جہل کا تھا، شیخ نجدی کی شکل میں شیطان جو وہاں پہ پہنچا تھا، اس نے اس پہ آخری مہر لگائی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے داماد، اپنے چچیرے بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم آج کی رات میرے بستر پہ سونا۔ اب دیکھیے فضیلت شروع یہاں سے ہو۔ اللہ کے نبی کے بستر پہ حضرت علی کا سونا گویا کہ اپنی گردن دشمنوں کے ہاتھ میں پیش کر دینا بہت بڑا کارنامہ اور شجاعت، اور ہم برملا یہ اعلان کرتے ہیں کہ شجاعت کی بات آئے گی تو سب سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیں۔
مرحب کا سر قلم کرنے کا مسئلہ ہو، ابن عبد عود کا سر قلم کرنے کا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی پر جادو ہوا اور عاصم بن لبید نے جس کنگھی میں کر کے جس کنویں میں رکھا تھا، اور جادو کا نام سن کر کے کتنے پیروں میں زلزلہ آ جاتا ہے، اب کنویں میں اتر کے اس کنگھی کو نکالنا کس کو چنا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں میں اترے اور کنگھی کو نکالا اور اس کے دندانے کو توڑا۔ یہ شجاعت کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر رسول پہ لیٹے ہیں، کفار و مشرکین نے گھروں کو گھیرا ہوا ہے، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے، جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی یمنی چادر کو اوڑھ کر کے سوئے ہیں، چادر کے اندر لوگوں کا شبہ ہے کہ اللہ کے نبی لیٹے ہیں، صبح ہم حملہ کر کے ان کو تلوار سے ان کا کام کر دیں گے۔ اللہ کے نبی دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ اب یہاں سے میں موازنہ کروں گا، ایک طرف بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے، اللہ کے نبی ہجرت کا حکم پا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے ہیں اور کہا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم مل گیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں، کہا ایسا ہی حکم ملا ہے۔ اس کے بعد تیاری شروع ہو گئی، رات کی تاریکی میں نکلنا ہے، صبح کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے، کفار و مشرکین کی بھیڑ میں سے نکلے، مگر اللہ نے ان کی نظروں کو گرفتار کر لیا تھا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے نبی نے مٹی مٹھی میں لی اور شاہت الوجوہ کہہ کے ان کے چہروں پہ پھینکا، جتنے مشرکین نے گھر کو گھیرا تھا سب کے اوپر وہ مٹی پہنچی اور کسی نے نبی کو نہیں دیکھا۔ ایک اجنبی شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ پہرا کس بات کا ہے؟ کہا ہم اللہ کے نبی کو، انہوں نے اپنی زبان میں محمد ابن عبداللہ کہا تھا، ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہیں۔ کہا وہ تو کب کی یہاں سے جا چکے ہیں۔ اب لوگ گھر میں گھسے، چادر کو کھینچا، دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، غصے میں ان کے چہروں پہ تماچے مارے، ان کو گھسیٹ کر سین حرم تک لے کے گئے، اور اس کے بعد کافروں نے کہا اب چلو جلدی ابوبکر صدیق کے گھر۔ کیوں کافروں نے کہا کہ ابوبکر صدیق کے گھر پہنچو؟ اس لیے ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہمدرد کوئی ہے، تو ابوبکر صدیق ان کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق نکل چکے تھے پچھلے راستے سے، اور جا کر کے یمن کے راستے پہ غار ثور کے اندر پناہ لی تھی اور اسی میں اندر چھپے تھے۔ اب دیکھیے تماچا حضرت علی کے چہرے پہ، نبی کے گھرانے کے اہل بیت، پہلا نمبر ان کا ہونا چاہیے خلافت میں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے گھر یہی کفار و مشرکین جو حضرت علی کو تماچا مار چکے تھے، اللہ کے نبی کے دفاع میں پہلا تماچا کھانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بستر رسول پر لیٹ کر اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر گھر میں سے نکلی، کہا تمہارا باپ کہاں؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ ابو جہل نے اس زور سے ان کے چہرے پہ تماچا مارا کہ ان کی کان کی بالی نکل کر کے زمین پہ گر گئی۔ اللہ کے نبی کے تحفظ میں تماچا حضرت علی نے کھایا، دوسرا تماچا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی نے کھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بستر رسول پہ حضرت علی لیٹے ہیں، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ اس وقت پہاڑ پتھریلا راستہ ہوتا ہے اور اس پر جانے سے پاؤں میں چوٹ لگتی ہے، پاؤں میں زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے، سبھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اللہ کے نبی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اب پہاڑ جو لوگ حج کو گئے ہوں گے یا جو لوگ سعودی رہ چکے ہیں، اگر غار حرا دیکھنے گئے ہوں گے تو اس کی چڑھائی میں ہی ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے پر نبی کو بٹھایا اور پہاڑ کی چڑھائی طے کرنے لگے۔ اب ایک طرف بستر رسول پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صداقت کے کندھے پر نبوت سوار ہے، فضیلتیں بانٹنے کا بڑا شوق ہے تو فضیلتیں بانٹو۔ ایک طرف اللہ کے نبی کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے تو پہلا نمبر ہونا چاہیے، اور جان ہتھیلی پر رکھ کر، اپنے کندھے پر رکھ کر، اور تعاقب کرنے والے کب ان کو پکڑ لیں، کب گردنیں مار دیں، یہ پورا خطرہ۔ اور نبی کو اپنے کندھے پر سوار غار ثور پہ پہنچے، غار کے دہانے پر نبی کو اتارا، کہا اللہ کے نبی پہلے میں غار میں اتروں گا، کوئی معاملہ پیش ہوگا، کوئی حادثہ ہوگا تو میرے ساتھ ہوگا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اترے، اس کی صفائی کی، سارے سوراخ کو بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے، وہاں پر اپنے دونوں پیر کے انگوٹھے لگا کر بیٹھ گئے، پاؤں پھیلا کر اللہ کے نبی کو آواز دی آپ اندر آ جائیے۔ اللہ کے نبی اندر پہنچے، اللہ کے نبی کے ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے اور آپ کو نیند آ گئی۔ اسی میں آپ محبت کا بھی منظر دیکھیے اور دوستی کا بھی منظر دیکھیے، حق ادا کیسے ہوتا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطرہ تھا کہ یہ دو سوراخوں میں سے کسی سوراخ میں کوئی موذی جانور نہ ہو، اس لیے آپ نے انگوٹھا لگا لیا۔ اتفاق سے دونوں سوراخوں میں سے ایک سوراخ میں کوئی جانور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس زہریلے جانور نے ڈس لیا، اور یہ جو پیلے رنگ کا ایک پتنگا اڑتا ہے جسے ہم لوگ برو کہتے ہیں اپنی زبان میں، کسی کو اگر ڈس لے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اب وہ کون سا موذی جانور تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو پیر میں ڈس لیا، مگر وہ ہلے نہیں کہ کہیں اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ محبت کا تقاضا، اللہ کے نبی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، مگر اس کی تکلیف کی تاب نہ لا کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گرم گرم آنسو ان کے رخسار سے بہ کر اللہ کے نبی کے رخسار پہ گرے۔ نبی کی آنکھ کھلی اور کہا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھ کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن اس زخم پہ لگایا، زخم ایسے ہو گیا جیسے کہ تھا ہی۔ اب میں نے ایک نظیر پیش کر دیا آپ کے ساتھ۔ ڈھونڈنے والے 100 اونٹ کا انعام جو نبی کو اور اس کے ساتھی ابو بکر کو پکڑ کے لائے، زندہ یا مردہ، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے۔ ساری طرف گھوڑ سوار دوڑ پڑے، انعام مجھے مل جائے، انعام مجھے مل جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں چھپے تھے جسے غار ثور کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا بیان ہے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی اوپر میں کچھ پیر دیکھ رہا ہوں، اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پر رک کر کے ایک ضمنی بات، جو لوگ نعت پڑھتے ہیں، نعت سنتے ہیں اور پرانی کتابیں پڑھے ہوں گے، انہوں نے ایک قصہ سنا ہوگا کہ جب وہ غار میں اترے تو مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا۔ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، بڑا مشہور واقعہ، مگر نہ کسی موضوع روایت میں یہ واقعہ ہے، نہ کسی ضعیف روایت میں، یہ سراسر مبالغہ آرائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ کہنا کہ اگر وہ اپنے پیر کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو اگر بیچ میں انڈا اور جالا مکڑی کا ہے تو پھر وہ ان کو کیوں دیکھیں گے؟ وہ تو کبوتر کا انڈا ہی نظر آئے۔ تو روایتاً بھی غلط اور درایتاً بھی غلط، یعنی نہ روایت کے اعتبار سے درست ہے نہ عقل کے اعتبار سے درست ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ابو بکر میرے اور تمہارے درمیان تیسرا اللہ رب العالمین ہے جو ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ یہ رسالت نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو یہ درجہ دیا کہ اللہ رب العالمین ان کی معیت میں چل رہا ہے، ان کی حفاظت میں چل رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، پورا لمبا واقعہ نہیں بیان کرنا، صرف یہ دکھانا ہے کہ فضیلتیں بانٹنا ہے تو یہ کارنامے لے کر کے چلو، پھر فیصلہ کرنا کہ کسے فضیلت دینی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر حضرت ابوبکر صدیق لے کر کے مدینہ تک پہنچتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف بستر پہ لیٹے اور اس پہ چند تماچے ان کو لگے، ان کے بدلے میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کو تماچے لگے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن کو متون و ملعون کہا جاتا ہے، لیکن تاریخوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے جو منہج بیان کیا، جو ہم لوگ علماء سلف کا ذکر اور حوالہ پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر بات یہ کہی گئی کہ صحابہ کرام سب کے سب افضل ہیں، سب جنتی ہیں، سب کو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں جو ان کے متفق علیہ مسائل ہیں ان کو خوب فضائل بیان کریں، جو ان کے آپسی اختلافات ہیں ان اختلافات کو اللہ کے حوالے کر کے اپنی زبان کو تالا لگا لیں، فضیلتیں بانٹنا چھوڑ دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز کو اہمیت دینا شروع کر دیں۔ یہ ایک پیغام، چونکہ آوازیں پہنچتی ہیں لوگوں تک، اس لیے میں نے ایک ایسے انداز میں پیش کر دیا ہے کہ فضیلت بانٹنی ہے تو واقعات اور کارنامے دیکھنے ضروری ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو حکم اللہ نے دیا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اپنی زبانوں کو تالا لگانے کے بعد جب بھی کبھی ان کے بارے میں تمہیں کچھ یاد آئے کہ ان کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا، کلوں وعد اللہ الحسنہ یاد کر لینا۔ جو غلطی پر ہے، جو حق پر ہے، اس سے تمہیں نہیں اللہ کو مطلب تھا، مگر اللہ نے کہہ دیا کہ ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ سے مراد بہترین انجام، بہترین انجام کا دوسرا نام جنت۔
تو جب اللہ رب العالمین نے ان کی بشری لغزشوں پر نظر انداز کر کے جنت کا وعدہ کر لیا تو ہم اور آپ کہاں سے جرأت لاتے ہیں، کہاں سے ہمت لاتے ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے؟ لہٰذا مسلمانوں، خدا را اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو دنیا کے کونے تک پہنچانے کے لیے جو ان لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اور تم اپنے فضائل، اپنی شخصیات جن سے تمہاری عقیدتیں ہیں خوب بیان کرو۔ ہم بھی بیان کرتے ہیں اور تم بھی بیان کرو، مگر اپنا قد بڑھانے کے لیے کسی کا قد گھٹانے کی کوشش مت کرو۔ اپنی لکیر کو بڑی کرنے کے لیے برابر میں چھوٹی لکیر مت کھینچو۔ فضائل بیان کرو مگر کسی کی تنقید مت کرو، اور یہی عام حکم ایک دوسرے مسلمانوں کو بھی ہے۔ کبھی بھی تم کتنے بھی فضائل میں آگے بڑھو، عبادت میں آگے بڑھو اور روزے نماز میں آگے بڑھو، مگر اپنی عبادات کی وجہ سے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو۔ یہ تمام لوگوں کے لیے یہی ایک اسوہ ہے، اس لیے کہ عاجزی اور انکساری صحابہ کے اندر تھی۔ کبھی کسی نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں افضل ہوں، ہر شخص نے اپنے بھائی کو ترجیح دی۔ آپ کو حقیقت میں آپ کو حیران ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فقیہ امت اللہ کے نبی نے کہا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کسی کو فتویٰ دینے کا حق حاصل تھا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو۔ ان کے پاس کوئی فتویٰ لینے جاتا تھا وہ دوسرے ساتھی کے پاس بھیجتے تھے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ وہ آدمی ان کے پاس سے گھومتے گھومتے سارے صحابہ کے پاس جو مشہور صحابی تھے اور لوگوں میں ان کو ایک مقام حاصل تھا علم اور فتوے کے اعتبار سے، گھوم کے وہ شخص پھر عبداللہ ابن مسعود کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ عظیم انکساری کا اعلیٰ مرتبہ تھا، معراج نہیں تھی تو کیا تھی کہ وہ چاہتے تو وہ کہتے مجھے نبی نے فقیہ کہا ہے، مجھے نبی نے اس امت کا فقیہ بتایا، میں فتویٰ دوں گا، مگر انہوں نے اپنی عاجزی انکساری کر کے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی۔ یہی طریقہ اللہ کے نبی نے ایسی تربیت لوگوں کی تھی اور یہی منہج ہم لوگوں کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں جو نظریہ ہمیں دیا ہے، علماء سلف نے جو دیا وہ ہمیں رکھنا ہے، اور ہمیشہ اپنی زبان سے ان کے بارے میں یہی دعا کرنا ہے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ہم سے پہلے مسلمان ہو کے دنیا سے جا چکے ان کو معاف کر دے، اور ان کے تعلق سے ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، کپٹ، حسد سب نکال دے۔ اے اللہ تو رؤوف رحیم۔ یہ دعا ہمیشہ اپنی زبان سے کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی کہنا زندیقیت ہے اور مومنانہ شان کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے بار الہ صحابہ کرام کی عظمت و شان کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب جب صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کے لوگ تیر چلائیں ہمیں بڑھ کر کے ان کے سامنے سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دفاع صحابہ کی توفیق عطا فرما، اور ان کے منہج پر، ان کی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں جہاں پر اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان تمام جگہوں پر امن و شانتی کی فضا قائم کر، جو لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا بندوبست کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ بار الہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکالنے کا فرشتے کو حکم دے تو بار الہ تو اپنی رحمت سے ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔